الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی ہوگا، جبکہ دجال کو قتل کیا جا چکا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ہی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہلاک کر دیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، دجال اور علامات قیامت کی سیریز کی آج کی اس قسط میں آپ تفصیلاً جان پائیں گے کہ یاجوج ماجوج کا خروج کیسے ہوگا۔ کیا واقعی یاجوج ماجوج دیوار کے پیچھے قید کر دیے گئے تھے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورۃ الکہف آیت نمبر 92 سے 92 سے 99۔ پھر وہ یعنی ذوالقرنین بادشاہ ایک سفر کے سامان میں لگا، حتیٰ کہ جب دو دیواروں کے پاس پہنچا، ان دونوں کے پیچھے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے بھی قریب نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، یعنی اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ حتیٰ کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج نسل انسانی کی دو ایسی قومیں ہیں جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کے ذریعے ان کے سامنے کے دو پہاڑوں کے درمیان مضبوط لوہے اور تانبے کی دیوار بنائی تھی، جسے نہ تو وہ توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی پھلانگنے کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دیوار سے انہیں آزاد کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کو کب آزاد کیا جائے گا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 اور 97، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلند مقام سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھو گے۔ ان 10 نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے، آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کے قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا۔ اتنا سن کر حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں جب بدکاری بہت بڑھ جائے گی۔ اس وقت یاجوج ماجوج کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا امیر کہتا ہے، واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ تو اگلے روز تک وہ دیوار پہلے سے بھی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ روزانہ یہی کام کرتے ہیں۔
حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما لے گا تو وہ پھر ایک روز اس دیوار کو اس قدر کھودیں گے کہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا واپس چلو، اگر اللہ نے چاہا تو باقی کل کھودیں گے، یعنی امیر انشاءاللہ کہہ دے گا۔ پھر جب وہ اگلے روز دیوار کے پاس آئیں گے تو وہ ویسی ہی ہوگی جیسی پچھلے دن چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ اسے کھود کر لوگوں پر خروج کریں گے، وہ تمام پانیوں کو پی جائیں گے، لوگ اپنے کلوں میں پناہ گزین ہوں گے تو یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے۔ پھر جب وہ تیر واپس آئیں گے تو انہیں خون لگا ہوگا، یہ دیکھ کر وہ کہیں گے ہم زمین اور آسمان والوں پر غالب آ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال کر انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان یعنی یاجوج ماجوج کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کب خروج کریں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، پھر ان کا خروج ہوگا اور وہ دیوار جس میں سوراخ کرنے کی کوشش وہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں اس میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ جس دن وہ سوراخ کرنے میں کامیاب ہوں گے اس سے پچھلے روز جاتے وقت ان کا امیر انشاءاللہ کہہ کر جائے گا۔ خروج کے بعد وہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں گے، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ان بندوں کو نکال دیا ہے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ میرے مومن بندوں کو طور پہاڑ پر لے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے جو کہ ہر گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہوگی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم علیہ السلام عرض کریں گے میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہی ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کے ایک آدمی کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کے 1000 آدمی ہوں گے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ مسلمان ان کی تعداد کا 1000واں حصہ ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کے متعلق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو کہ دشمن ختم ہو گئے ہیں، حالانکہ تم ہمیشہ دشمنوں سے قتال کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، سر کے بال سرخی مائل ہوں گے،
وہ ہر گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے کہ گویا ان کے چہرے طے بطے کوٹی ہوئی ڈھال کی مانند چپٹے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ و فساد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج خروج کریں گے تو تمام پانیوں کو پی جائیں گے، لوگ اپنے قلعوں میں پناہ حاصل کر لیں گے، پھر یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، پھر جب وہ تیر واپس آئیں گے تو انہیں خون لگا ہوگا، یہ دیکھ کر وہ کہیں گے ہم زمین والوں اور آسمان والوں پر غالب آ گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال کر انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی طویل روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالیں گے اور وہ ہر گھاٹی سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے پہلے افراد بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ بیل کا سر تمہارے 100 دیناروں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے جس کے لفظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج مجوج نکلیں گے اور ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، وہ لوگوں کے شہر روند ڈالیں گے، تمام اشیاء تباہ و برباد کر دیں گے، جس پانی سے بھی گزریں گے اسے پی جائیں گے، پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر ڈالیں گے، لیکن اس روایت کو شیخ شعیب ارناؤت نے ضعیف کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج خروج کے بعد دنیا میں جہاں جہاں جائیں گے خوب فساد مچائیں گے، فصلیں برباد کر دیں گے، ندی نالوں کا پانی ہڑپ کر جائیں گے، لوگوں کو اتنا پریشان کریں گے کہ وہ ایک قلعہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت و بربادی کیسے ہوگی؟ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہی مذکور ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ یاجوج ماجوج پر عذاب بھیج دے گا، وہ اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے جس وجہ سے صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے تو زمین پر ایک بالشت برابر جگہ بھی ان کی سڑاند اور گندگی سے پاک نہ ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندوں کو بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی نعشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو ہر مٹی اور بال خیمے والے گھر میں پہنچے گی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح صاف کر دیں گے جیسے کوئی حوض یا باغ ہو، پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اگا، اپنی برکتیں نکال، اس دن ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے سے وہ سایہ حاصل کریں گے، ایک حاملہ اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا، ایک حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کی کفایت کرے گا، اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے جو ان کی بغلوں کے نیچے سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مسلمان و مومن کو فوت کر دے گی، پھر صرف بدترین لوگ ہی روئے زمین پر باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی مانند ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اور پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ یاجوج مجوج محض اللہ کی طرف سے ایک آزمائشی ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بد دعا سے دنیا میں بھی ہلاک ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یاجوج مجوج جب ہلاک ہو جائیں گے تو دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہ جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں بھی کفر و شرک پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور بالآخر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں میں اثر انداز ہوگی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بندے کی روح قبض کر لیں گے اور دنیا میں صرف بدترین لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہی پر قیامت قائم کر دیں گے۔ واللہ عالم۔
معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ یجوج مجوج کے اس قصے کو سن کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ دجال اور علامات قیامت کی اس سیریز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔